لیکن آئیے جو بھی گناہ کیے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. آئیے جتنے گناہ کیے جو بندہ استغفار کرو، استغفار کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار 70 بار استغفار کرتا تھا. غریب نواز فرماتے ہیں عاجزی ان کے ساری زمین جیسے زمین ہوتی ہے اس پہ پیشاب کر رہے ہو، پاخانہ کر رہے ہو، کھدائی کر رہے ہو، کھٹی گاڑ رہے ہو، جانور باندھ رہے ہو، سب کر رہے ہو، کوئی احتجاج کرتی ہے نہیں. جب مرتے ہو تو پھر سینے میں چھپا بھی لے. شفقت سورج جیسی، سخاوت دریا جیسی، اور عاجزی. ایک فرمان اور سن لو، بات ختم کرنے لگے، ٹائم پورا ہو رہا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کا دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. کبھی کسی کا دل مت دکھا، کسی کا دل مت دکھا. دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ ہے. بلکہ فرماتے ہیں اللہ تک ہونے کا راستہ مومنوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے. کسی مومن کو ذلیل، کسی مسلمان کو ذلیل گالی مت دو. غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو گالی دے گا مرے گا تو مرتے وقت ڈر ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. عام مسلمان کو گالی نہیں دے سکتے لوگ، اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے، اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیتے. بولتے ہو چشتی، کون کے منہ سے چشتی ہو، کون سے قادری ہو، کون سے نقش بندی ہو، اپنے بزرگوں کے فرمان پہ عمل ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں مرغی کو بھی گالی مت دو، پسوں کو بھی گالی مت دو. یہاں تک آقا فرماتے ہیں شیطان کو بھی گالی مت دو. جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے وہ مذہب کے لوگ اپنی ماں اپنی بیوی کو گالی دے رہے ہیں، بچوں کو گالی. توبہ کرو ورنہ زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا مرتے وقت. بہرحال یہ غریب نواز کی تعلیمات کتنا خوبصورت. میں نے ان کا بیان کیا تو اتنا اچھا لگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا. جب وہ خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہوں گے، پیاری پیاری زبان سے، خوبصورت زبان سے، زبان کیا مزہ آتا ہوگا. بیان ختم ہوا، سب لوگ مل کے جانے لگے. کچھ لوگ بچ گئے تو غریب نواز نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی، جو بچے ہوئے تھے ان پہ نظر ڈالی تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو کمر کے اندر کھنجر باندھ کے. بھئی سب لوگ بیان سننے تھوڑی آتے ہیں، کچھ سننے بھی تو آتے ہیں. تو وہ کھنجر باندھ کے بیٹھا ہوا تھا. غریب نواز نے سب کو دیکھا اور مسکرا کے کہتے بھئی جس کا کام ہو گیا وہ چلا جائے اور جس کا باقی ہے وہ کام کر لے. کہا سرکار سب کا کام ہو گیا. تو اس کی طرف مخاطب اس جوان سے کہتے وہ جوان تیرا تو کام نہیں ہوا نا، تو اپنا کام کر. صاحب خلق عظیم کا بیٹا کیسا ہے. او جوان تو اپنا کام کر لے. اس نے کہا مہاراج میرا کیا کام ہے. فرمایا وہ خنجر جو باندھ کے لائے نا اس سے قتل کرنا چاہتا ہے نا، وہ قتل کر لے. قتل کر آدھی سلطنت مل جائے گی نا تجھے، قتل کر لے. وہ حیران ہو گیا. وہ یہ تو آدھی سلطنت کا وہ دربار کا قصہ بھی جان رہے ہیں، خنجر بھی جان رہے ہیں، میرے دل کا ارادہ بھی جان رہے ہیں. جب یہ دیکھا سرنڈر ہو گیا، خنجر نکالا. کہا مہاراج مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، یہ خنجر لیجئے اور مجھے کو مار ڈالیں. میں بہت مہان آدمی کو مارنے آیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. غریب نواز نے مسکرا کے کہا ہم بدلہ لینے نہیں آئے، ہم تو علی کے بیٹے ہیں، سیدہ کا لاڈ ہوں نا، صاحب خلق عظیم کی اولاد ہوں نا. میں مارنے نہیں آیا، میں تو مرتے ہوئے کو زندگی دینے آیا. دیکھو یہی من موہنی ادائیں تھی. آپ کو بھی کہتا ہوں کبھی لڑنے والوں سے نہ لڑو، گالی دینے والوں کو گالی مت. لوگ بزدل ٹھیک کہیں گے. طاقتور وہ نہیں ہوتا جو گالی کے جواب میں 4 گالی دیتا ہے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا. یہی تصوف ہے، اسی سے اسلام پھیلا ہے. خنجر رکھ کے کہتا ہے مہاراج مجھے قتل کر دیجئے، میں بہت مہان آدمی کو قتل کرتا. میں قتل کرنے نہیں، میں تو زندگی دینے ہوں. جاؤ میرے نانا کی سنت یہی ہے، معاف کرتا ہوں، جا چلا جا، معاف کرتا ہوں، آئندہ یہ حرکت نہیں کرنا، اچھا نہیں ہوگا. فام ملا، سب ساتھی جڑے، علماء جڑے، ائمہ جڑے، مشائخ جڑے. تو ہم نے جو ہے وہ چند سالوں کے اندر وہ کام کر لیا. یہ اجتماعیت کی برکت ہے، اجتماعیت کی بڑی برکت ہے، اتحاد کی بڑی برکت ہے. دیکھو اگر ایک جو ہے وہ ذرہ الگ ہوگا تو وہ ریت کا جو ہے وہ ریت کہلائے گا، وہ ذرہ کہلائے گا، ذرات کہلائیں گے. لیکن سب کو ملا دو تو وہ دیوار بن جائے گی، ہے نا. بکھری ہوئی اینٹیں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اینٹیں جمع ہو جائے تو دیوار
بن جائے گی. یہی بات ہے میرے بھائیوں, اتحاد میں برکت ہے. حضور حافظ ملت فرماتے تھے اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. اتحاد کے ساتھ رہو گے کامیاب رہو گے, لڑو گے آپس میں برباد ہو جاؤ گے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور ہمارے بزرگ لوگ تو جوڑنے آئے تھے میرے بھائیوں, کبھی قادریوں میں اور چشتیوں میں جھگڑا نہیں ہوا. آپ کو بتاؤں کیسے اتحاد تھا. نسب کے اعتبار سے قادری ہے, سلسلے کے اعتبار سے چشتی ہے. جہاں چشتیت اور قادریت ایک دوسرے کے گلے ملتی ہے, اسی ہستی کو دنیا سید علی احمد صابر کلیر کے نام سے جانتی ہے. خاندان قادری اور جو وہ سلسلہ چشتی. دیکھیے ہم یہ بزرگوں کا حال تھا میرے بھائیوں. اس لیے پیار دو, محبت دو, اور لڑنے والوں کو لڑنے دو. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ. یہاں ایسا ماحول نہیں ہوگا, مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کے ذریعے سے پوری دنیا میں بات پہنچتی ہے, تو جہاں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بات پہنچ جاتی ہے. آپ کے لوگ بہت اچھے ہیں, ایسے مجھے میں جانتا ہوں. بھائی لڑنے والے لوگ ہوتے تو اتنا ہزاروں کا مجمع کیسے جمع ہوتا ہے نا. اس لیے پیار محبت سے جیو اور جینے دو. غریب نواز کا ایک جملہ نقل کر کے بات ختم کر دو. کہتے ہیں محبت سب کے لیے, نفرت کسی کے لیے نہیں. محبت, غریب نواز کا جملہ, محبت سب کے لیے, نفرت کسی کے لیے نہیں. اس لیے کہ نفرتوں کے سوداگر نہ بنو, محبتوں کے تاجر بنو. گیو اینڈ ٹیک, محبت دو گے تو محبت ملے گی, پیار دو گے تو پیار ملے گا. آپ دیکھیے نفرت دینے والا بادشاہ آج اس کی قبر کا نشان نہیں, محبت دینے والا غریب نواز آج بھی اجمیر مقدس میں ان کا گنبد چمک رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج رہیں گے میرے خواجہ کا آستانہ چمکتا دمکتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلام کی برانچز قائم کرو, سنی دعوت اسلامی سے جڑو. اگر آپ برانچز قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اورنگ آباد سے مولانا آصف صاحب ہیں, ہمارے سید شہاب الدین صاحب ہمارے مصطفیٰ بھائی ہیں, ہمارے یہ یولا سے ہمارے مولانا ندیم صاحب ہیں, ہمارے اکبر بھائی ہیں, اور بھی ہمارے احباب ہیں. سب کے نام میرے ذہن سے نکلتے ہیں. کس کس شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کروں, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں, کس کو چھوڑوں, کس کو بیان کروں. مالیگاؤں آپ سے قریب ہے, منماڑ آپ سے قریب ہے, یولا قریب ہے. دیکھو اپنے علاقے میں دین کے کام کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں, بد عقیدہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں, بد مذہب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں, برانچز قائم کرو سنی دعوت اسلامی کی. ایک سسٹم کے ساتھ ہم کام کریں گے. مجھے ابھی احباب نے کہا کہ آپ 15 سال ہو جاتے ہیں کہ علاقے میں نہیں آتے. اکبر بھائی نے کہا 2015 میں آپ آئے تھے, اب 2025 میں آئے ہیں. 90 کلومیٹر دور آپ اتنی لیٹ آتے ہیں. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یقیناً میری غلطی ہے کہ مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں آ پاتا, لیکن میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جلدی آؤں گا انشاءاللہ. لیکن ایک شرط ہے, کام کرو گے تو آؤں گا, لڑو گے تو نہیں آؤں گا. جہاں کام ہوگا وہیں آؤں گا, کیونکہ مجھے کام پسند ہے, مجھے کام پسند ہے انشاءاللہ. دیکھو مولانا اسلم صاحب ابھی مجھے بلیک میل کرنا بھی شروع کر دیا انہوں نے, کہا کہ مجھے جنوری میں تاریخ چاہیے. بہرحال میں منماڑ والوں کو تو میں جب بھی بلاتے ہیں میں تو تاریخ کینسل, مالیگاؤں کی تاریخ کینسل کر کے گیا. کہاں کی کہ میری خواہش ہے, منماڑ ہے بہت قریب ہے, بالکل قریب ہے, 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر ہے. جب مولانا اسلم نے بلایا, ہمارے اکبر بھائی نے بلایا, میں آؤں گا انشاءاللہ. مجھے یہی خوشی ہے. دیکھو اللہ نے مجھے کوئی کمی نہیں کی, آپ لوگ کی محبت ہماری بڑی چیز ہے. آپ جب بلائیں گے میں آؤں گا. لیکن میری گزارش یہ ہے, تنظیم کا کام شروع کرو, برانچز قائم کرو. آپ کام کرو گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ. اگر مجھے دور کی تاریخ کینسل کرنی پڑے میں کینسل کروں گا. علاقے میں کام کے لیے ضرور آؤں گا, لیکن ایک شرط آپ کے لیے, آپ کو خود کام کرنا پڑے گا, جڑنا پڑے گا, سنی دعوت اسلامی کے قریب آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 15 سال کے بعد آیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. ویجا پور کے علماء نے محبت دی, یہاں کے عوام نے محبت دی, یہاں کے بھائیوں نے بہنوں نے سب نے پیار دیا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, سلامت رکھے. ہمارے اکبر بھائی جو ہے وہ ہر ہفتہ ذکر الہی کی محفل بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. ذکر کی محفل میں بھی آپ لوگ آئیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر اکیلے میں کرتے ہو, میں شان تنہائی کے ساتھ اپنا تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم زمین پہ کرتے ہو, میں آسمانوں میں کرتا ہوں. تم انسانوں میں کرتے ہو, میں فرشتوں کی محفلوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. ابھی تک ہم اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے, لیکن آئیے جو بھی گناہ کیے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. آئیے جتنے گناہ کیے, جو بندہ استغفار کرو, استغفار کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار 70 بار استغفار کرتا ہوں.
اور حدیث پاک میں استغفار کی برکت کیا ہے؟ نمبر 1 استغفار کرو گے مغفرت ہوگی، نمبر 2 اللہ تمہارے سب غموں کو دور کر کے تمہارے کام بنا دے گا، کام بنانا چاہتے ہو اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں، رسول اللہ نے دیا ہے، کام بنے گا۔ نمبر 3 جو 100 بار روزانہ استغفار کرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ آؤ استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، سب تیار ہیں؟ سب کریں گے استغفار؟ توبہ کریں گے سچی توبہ، زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرو، کڑی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله والله والله الله والله جبريل واتى ليلة أسرى ورب دعاه لحضرته الله والله 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ روزانہ ذکر کرو، گھر میں بیٹھ کے ذکر کرو، اپنے بچوں کے ساتھ ذکر کرو۔ آپ کہتے ہو نا سب ہے سکون نہیں ہے، ذکر کرو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب مل کے اپنے گھر میں ذکر کرو، نہیں کوئی ملتا ہے اکیلے بیٹھ کے ذکر کرو، جتنا ذکر کرو گے اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور ایک بات کہوں، جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کلمہ پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔